بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. بیک اگین. سب سے پہلے تو لاسٹ ویڈیو کے بارے میں کچھ بات چیت ہوگی، کچھ ایکسپلینیشن ہے، لیکن سب سے جو اول چیز ہے کہ واٹ اے ونڈرفل رسپانس. بسائڈ والیوم کا ایشو تھا، ٹیکنیکلٹیز سے کچھ ایشوز تھی، پہلی ویڈیو بن رہی تھی، اس کو ہم نے کریکٹ کرنے کو، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ دیٹ ول بی فکس دس ٹائم. اور لیکن آپ کی رسپانس، آپ کا اس کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، اور ساتھ میں اس کو فارورڈ کرنا، آئی کوڈ سی دیٹ اٹ واز انارمس. آئی ایم ویری تھینکفل. اور اگر یہی سپورٹ رہی، اگر آپ اس سلسلے کو پکڑ کے رکھیں گے، اس کو سلسلے کو چلیں گے، تو اس میں بہت سی چیزیں ہوں گی. یو گوئنگ ٹو لائک اٹ. آئی کین ریسٹ ایشور یو. میں پرومس کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی. اس کی پسند آنے کی وجہ مختلف اسپیکٹس ہیں، لیکن وی ہیو سم ہوم چورس ٹو ڈو. پہلے اپنے کام کر لیں. جب ویڈیو کا میں تھینک یو کرنا چاہ رہا تھا، جو ٹیکنیکلٹیز اور جو ایشوز ہیں اس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے. انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ پرابلم ریزالو ہو جائے گی اور آگے ہم بڑھیں گے. لیکن آپ لوگوں نے، بہت سے لوگوں نے کوشچنس بھی کیے ہیں فون کر کے، اور ٹو دا ریفرنسز مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو نیچرلی ایک تو والیوم کا ایشو تھا، اس کے علاوہ کیونکہ میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتائی تھی شارٹ کر کے، تو اب ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ سلسلے کو تھوڑا سا تواتر میں ڈالنے کے لیے، تسلسل میں ڈالنے کے لیے آئی نیڈ ٹو ایکسپلین ٹو یو ون بائی ون. تو وہ اس کے لیے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو یا اگلی ویڈیو میں سارے معاملات کور ہو جائیں، تاکہ ٹاپکس بہت تھے، سبجیکٹس بہت تھے، اور سب سے بڑے جو لوگوں کا کنسرن تھا دیٹ واز مائی ہیلتھ ایشو، اور جو ہماری فیملی میں ٹریجڈیز ہوئی تھی اس کے بارے میں، اور جو تھرڈ اسپیکٹ کہ جو دا آئیڈیاز اینڈ دا پلانس دیٹ آئی ہیو دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس ود یو اور وہ اس کے بارے میں بھی بات چیت کرنا ہے. لیکن پہلا جو ایشو ہے، پہلے تو میں اگین تھینک یو. پلیز کیپ اپ دا گڈ ورک. اسی طرح لائک کریں، اسی طرح شیئر کریں، اسی طرح اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم اس کو بلٹ اپ کر سکیں اس کو اچھے طریقے سے. اینڈ دین میں آپ کو بتا رہا ہوں، آئی ایم گوئنگ ٹو کم اپ وتھ سم ریئل گڈ اسٹف. میں جو سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ آپ تک پہنچے، آپ لوگوں کو وہ چیزیں ملیں، اور اس سے آپ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں اف پاسبل. کوشش ہے کوئی نہ، میں آپ سے بزنس کہہ رہا ہوں کہ آ کے میرے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. صرف آئیڈیاز اینڈ پلانز اینڈ ایکسپیرینسز دیٹ آئی ہیو لرنڈ اوور دس پیریڈ آف ٹائم، اسپیشلی ان دس لاسٹ 4-5 years. I want to discuss that. تو لیٹس گو اگین ون بائی ون، کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جی کیا چیز ہمیں ابھی اس وقت جو ہے وہ جو دیکھنی ہے. نمبر ون، لیٹس ڈسکس دا میڈیکل ایشو. بہت سے لوگوں نے، بہت سے فرینڈز ہیں، بہت سے فیملی جو ایسوسیٹس ہیں، اور بہت سے جو فیملی کے لوگ ہیں جن کو پوری ڈیٹیل میری میڈیکل کے معاملات کی نہیں تھی، ان کو ایک دفعہ دوبارہ میں ایکسپلین کر دوں. That was back then, about 3 years ago, when I was in States. جب میں اپنی سسٹر کے لیے گیا تھا، میری جو چھوٹی سسٹر، آر پرنسس، میری ہی نہیں بلکہ ہماری فیملی کی بیٹی تھی، شبانہ کے سلسلے میں. جب when I was there, I spent 11 months with her and her family. I adore میرے وہ سب کچھ ہیں، ان کے بچے، ان کے ہسبینڈ، they did everything. تو میں تو ان کے ساتھ جا کے ان کی کوشش کی کہ میں ان کے ساتھ رہوں، اور جو بھی ان کو لاجسٹکس یا کوئی بھی جو پرووائڈ کر سکتا ہوں، اینی سپورٹ، جو بھی میرے سے ہو سکتا ہے، میں اس میں 11 مہینے میں نے آئی ڈیڈ. بٹ انفارچونیٹلی وی لاسٹ ہر. وہ اس کی بھی آپ کو وی کین ڈسکس دیٹ ان اے فیملی ٹریجڈیز. اس کے بعد 11 مہینے کے بعد آئی واز ان اپسٹیٹ نیو یارک. میں کہیں نہیں گیا، میں نے اپنے دوستوں سے نہیں ملا، کسی سے ملاقات نہیں کی. لیکن what I did was to make sure I was with my family. میرے بہن کے ہسبینڈ اور میرے بچے جو ان کے ہیں، ان کے لیے I was available. and they are first of all، انہوں نے دن رات لگا کے بہت محنت سے، بچوں نے بھی اور ہسبینڈ نے بھی کی. I was just there، سمجھ لیں ان کی مورل سپورٹ کے طور پہ، یا
whatever you call it, I was just there whenever they needed me. تو ایک تو یہ بات تھی. تو اسی عرصے میں unfortunately I started losing weight. تو as I moved to Manhattan, تو میں نے سوچا تھوڑا اب 11 مہینے گزار لیے, بہت عرصہ ہو گیا, کچھ تھوڑا سا کچھ کرنا چاہیے. آئی کی ناٹ, ایز یو آل نو, میں کچھ کرنا چاہتا تھا. تو آئی جوائنڈ, سب کو معلوم ہے میں نے وہاں زارا کو جوائن کیا. آئی واز ایبل ٹو گیٹ دا جاب امیڈیٹلی. دیٹ واز دا اونلی تھنگ آئی اپلائیڈ فار, اور خدا کا شکر ہے آئی واز ایکسیپٹڈ امیڈیٹلی. تو جناب اس کے بعد زارا کے ساتھ کام کرنا شروع کیا, بٹ آئی واز لوزنگ آل آف اے سڈن ویٹ. یہ بالکل امیڈیٹلی میری سسٹر کی ڈیتھ کے بعد, ٹریجڈی کے بعد یہ مسئلہ شروع ہوا. اینڈ میں آپ کو ساری چیزیں کینڈیڈ ہو کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. آئی لاسٹ اباؤٹ 45 to 48 pounds, 45 سے 48 پاؤنڈ وزن, جو کہ تقریباً بنتا ہے 22-23 کلو کا ویٹ جو ہے آئی لاسٹ اٹ. بٹ آئی واز ورکنگ ویری ہارڈ. تو وٹ آئی ڈیڈ واز کہ کیونکہ میرا میڈیکل وغیرہ سارا کوریج تھی, اور میں نے اپنا علاج شروع کرا. علاج سے مطلب اپنے ٹیسٹ شروع کروائے. اینڈ وہ بھی آئی مسٹ سے دیٹ, اینڈ آئی گیو اے کریڈٹ ٹو لاٹ آف مائی فیملی ڈاکٹر جو وہاں تھے, جس میں ڈاکٹر وامک ہیں اور ڈاکٹر طیب ہیں اور ڈاکٹر نادیہ. ان لوگوں کے ایڈوائس کے علاوہ ایک ہمارے ڈینٹسٹ تھے ڈاکٹر صاحب, انہوں نے ہی واز امیزنگ. انہوں نے میرے ایسے ریگولر ٹیسٹ کیے اپنے ریگولر چیک اپس میں. تو ہی فاؤنڈ مائی کریٹینین جو ہے دا لیول واز ہائی. سو ہی امیڈیٹلی کالڈ می اینڈ ہی سیڈ لک, یو نو, اس کا ڈینٹل اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن since I have checked it and it's alarming, so you better off اس کے اوپر چیک شروع کر دیں. in the mean time میرا ویٹ کا بھی ایشو چل رہا تھا, but I was feeling fine. میں بہت محنت سے زارا میں کام کر رہا تھا. but I started going to the Presbyterian Columbia University and nephrologist کے اس میں نیو یارک ہاسپٹل میں میں نے I started enrolling myself, اور وہاں پر ٹیسٹ شروع ہو گئے. وہ ٹیسٹ 3 مہینے تک چلتے رہے, 3 مہینے تک. ان دا مین ٹائم اور بڑے معاملات چل رہے تھے میری سسٹر کی ڈیتھ کے بعد. اب یہ سلسلہ یہاں پر مجھے تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے تھے اپنا اس میں, پر 3 منتھ سے میں کانسٹنٹلی علاج کرا رہا تھا. علاج تو نہیں, چیک اپس کروا رہا تھا. تو دے ور ایکچولی گوئنگ ود ڈیٹیل, جو ڈاکٹرس کا طریقہ ہوتا ہے. مجھے انکالوجسٹ دیکھ رہے تھے, نیفرالوجسٹ دیکھ رہے تھے, آپ کے یورولوجسٹ دیکھ رہے تھے, اور اس کے علاوہ 1-2 اور اسپیشلسٹ ہیں جنہوں نے دیکھا. انکالوجسٹ دے تھاٹ آئی ہیڈ, انفارچونیٹلی وہ یہ سمجھے کہ مجھے کینسر ہے, بلڈ ڈس آرڈر ہوا ہے. تو مائلوما, دے تھاٹ آئی ہیو دیٹ ویری ایکیوٹ ایشو. مائلوما کینسر جو ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے کوئی 1-1.5 مہینہ میرے ٹیسٹ وغیرہ بہت ڈیٹیل میں ٹیسٹ لے رہے تھے, لیکن they couldn't find. I was the one finally was directing them کہ look, I think we should check the kidneys, because I was losing a lot of weight and I was losing a lot of protein through my urine. اس کا میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا. I was surprised کہ کسی ڈاکٹر نے یہ بات پہلے پوائنٹ آؤٹ نہیں. تو انہوں نے no, actually there was another surgeon, they wanted me to have a bone marrow biopsy, بون میرو بایوپسی کے لیے انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا. تو آئی سیڈ ویل بیفور وی ڈو دیٹ وائی ڈونٹ وی ڈو دا بایوپسی فار ہز کڈنی, کیونکہ کڈنی جو ہے یہ ایشو, حالانکہ مجھے کوئی سمٹمز نہیں تھے, کوئی پین نہیں تھا, کوئی بلڈ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, بٹ دا اونلی تھنگ آئی واز لوزنگ ویٹ ویری ڈراسٹکلی, اینڈ آلسو ایٹ دا سیم ٹائم آئی واز وٹ ڈو یو کال دیٹ, جو پروٹین, آئی واز لوزنگ اے لاٹ آف پروٹین. بلڈ بھی وہ جو تھا اندر, مجھے نہیں معلوم, بلڈ بھی کم ہو رہا تھا اور ساتھ میں پروٹین کم ہو رہی تھی. تو یہ شاید خیر, جب وہ میں نے بایوپسی کے لیے وہاں پر اپنے آپ کو انرول کیا تھرو نیفرالوجسٹ کولمبیا میں, تو آئی وینٹ تھرو ود ہاسپٹل میں جا کے میں نے ایڈمٹ ہوا, اینڈ دے ور گوئنگ ٹو ڈو دا بایوپسی. دے چیک دا رائٹ کڈنی پہ. آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ وہ لیفٹ کڈنی پہ ہی بایوپسی ہوتی ہے. جب انہوں نے لیفٹ کڈنی پہ جو وہ
اپنا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیا یا دیکھا تو انہیں کچھ نظر نہیں آیا. آئی واز لیئنگ ڈاؤن. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ صاحب یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے, کچھ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. they didn't tell me anything. انہوں نے چیف سرجن کو بلایا جو the one who was going to do the biopsy. انہوں نے کہا ان کو اٹھا دو. مجھے اٹھایا, اٹھا کے ایکسپلین کیا کہ we feel there is an issue in your left kidney because we can't see anything there. That was the thing. And then they advised me immediately that I should see the urologist. اب یہ 3-2.5 مہینے ہو چکے تھے اور یہ اب ایک نئی چیز انہوں نے بتائی. تو آئی گاٹ دی اپوائنٹمنٹ کولمبیا میں. مجھے اپوائنٹمنٹ مل گیا. ڈاکٹر ہی واز آلسو دی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, ڈاکٹر لی. He checked it and he said, unfortunately I cannot do anything because جو انہوں نے تو صرف ابھی سی ٹی اسکین اور یہ چیزیں الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کیا, انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہوا ہے, and I can't do anything about it till I find out. آپ کا یا تو سی ٹی اسکین کروانا ہوگا اور ایم آر آئی کرانا ہوگا, پھر ڈیٹیل ٹیسٹ لے کے پھر we can go ahead. But then he said I could see there is a comment on your files کہ you have to go back to Pakistan for a while. تو I explained to him, I said اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی ہے میری سسٹر کی. اس کے بعد میری in the meantime my beloved mother-in-law she passed away. So I must go back because my wife was alone in Pakistan. So I thought میں آؤں یہاں پر فیملی کے ساتھ ان کی سپورٹ بنوں, ان کو سپورٹ دوں. ایک یہ بھی ایشو تھا, اور دوسرا I thought یہ سارا کچھ اب ڈٹرمنڈ ہو گیا ہے. Then the doctor and I we had a discussion and he said, look, یہ تو ڈٹرمن ہے کہ تمہارا لیفٹ کڈنی از اے ایشو اور یہ سرجری ہونی ہے. اب اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ why don't you do this, you going back to Pakistan, وہاں پہ یہ سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی وغیرہ کرا کے ڈیٹیل مجھے بھیجو, and then by the time you come back we'll see what we can do. along کہ میں خیر وہاں سے تو میں آ گیا. اب جب میں وہاں سے آیا تو بیسکلی میرے پاس وہ فولڈر تھا پورے ٹیسٹ جو میں نے کیے ہوئے تھے. ان ٹیسٹ میں نے یہ دیکھا جناب کہ سچویشن یہ ہے کہ مجھے امیڈیٹلی تو تھینک گاڈ وہ جو سارے ٹیسٹ وغیرہ کی جو رپورٹس تھی, ہمارے کزن ہیں, میری وائف کی کزن ڈاکٹر زائدہ اینڈ ہر ہسبینڈ ڈاکٹر پرویز. آئی کی ناٹ تھینک دیم انف کہ جتنا انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس میں. انہوں نے ہمیں فوراً امیڈیٹلی اپنے جو کلاس میٹ جو کلاس فیلوز ہیں ان ڈاکٹرز اور سرجن سے ملاقات کروائی, اپوائنٹمنٹ کروایا امیڈیٹلی. عید کے تیسرے یا چوتھے دن کی بات ہے when I was back here. اور اس میں پھر یہ جناب ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جی آپ کا تو مسئلہ ہے. اور ڈاکٹر جو چیف سرجن تھے یورولوجسٹ ڈاکٹر الطاف, unbelievable. And he said, look, what I could see ultrasound میں اور سی ٹی اسکین میں immediately جو ہوئے تھے ہمارے اس پہ کہ آپ کی سرجری ہونی ہے. اینڈ what we see is there is a کیا بتاؤں آپ کو, ایک ٹیومر ہے وہ بہت اچھے بڑے سائز میں. وہ ٹیومر نے پورا کڈنی کو کور کیا ہوا ہے. اینڈ وی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ until unless کھول کے ہم دیکھیں اور اس کے بعد وی کین ڈٹرمن ڈیفینیٹلی ٹیومر ہے. اینڈ it's a big huge size, 12 by 12 by 13 centimeter, that's how big it was. So انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ فٹافٹ اس کو جلدی سے اس کی سرجری کروائیں, اینڈ اگر آپ چاہتے ہیں واپس یو ایس جا کے کرانا چاہتے ہیں کریں, نہیں تو وی وڈ لائک ٹو ڈو اٹ. تو وہ آئی ہرڈ اباؤٹ دیم, دے آر دا موسٹ کیپیبل پیپل ان کراچی. تو میں نے کہا سر کریے, بسم اللہ کریں. تو رائٹ امیڈیٹلی آفٹر عید ڈاکٹر الطاف performed a surgery, اور الحمدللہ surgery was huge. سرجری جو 10:20 پہ شروع ہوئی ہے 4:30 بجے تک جائی, اور ڈاکٹر صاحب نے himself took care of it. The whole family was sitting outside. ڈاکٹر زائدہ ہماری بہت محترم ہے, اور ڈاکٹر پرویز they were there too, and I'm very thankful for their. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ معاملہ اور مزید بگڑ سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہوا کہ ڈاکٹر الطاف کے بعد میں نے ان کے ساتھ فالو اپ رکھا ابھی تک. تو آئی فائنلی گاٹ دا کلیئرنس. لیکن اب مجھے 2 سال گزر گئے ہیں سرجری کے,
So he removed the tumor, he removed my kidney, and I am clear. But now I have to go for the next stage. Next stage جب ایسی ہوتی ہے اس صورت میں ایونچولی ہمیں ٹرانسپلانٹ کرانا ہوتا ہے. ٹرانسپلانٹ کے لیے the best thing is this, I thought it would be a good idea کہ میں یو ایس میں کراؤں کیونکہ وہاں ڈونر سسٹم از ڈفرینٹ, وہاں پر اویلیبلٹی اپراکسیمیٹی زیادہ ہے. یہاں پر ریلیجیس ایشو بھی ہیں اور یہاں پر صرف بلڈ ریلیشن سے ہی آپ جو ہے وہ ڈونیٹ کرا سکتے ہیں, تو بہت لمیٹیشنز ہیں اس میں اور اس میں بہت کمپلیکیشنز بھی ہیں. تو لہٰذا ناؤ مائی پلان از دس از واٹ ہیپن. تو اللہ کا شکر ہے اب 2 سال یہاں میں نے فالو اپ کیا اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. انہوں نے مجھے فائنل سمری ابھی پرسوں ہی بھیجی ہے اور اس میں یہی بتایا کہ بھائی سو فار سو گڈ, اللہ کا بڑا کرم ہے. جو رزلٹ پہلے تھے اس سے مچ بیٹر ریزلٹس, آئی ایم مینٹیننگ اٹ. اینڈ آلسو مائی ویٹ از آئی ریگینڈ اباؤٹ 30+ پاؤنڈ واپس, اور معاملات دوسرے صحیح ہیں. لیکن ایونچولی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے ٹرانسپلانٹ پہ جانا ہوگا. تو وٹ آئی ہیو ڈیسائیڈڈ, انشاءاللہ یہاں 1-2 کچھ کام ہیں اور یہ سارے اسکول کے معاملات ہیں, ان ساری چیزوں کو وائنڈ اپ کر کے عثمان آئے انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو فلائی ٹو یو ایس اپنے دوسرے گھر پہ. اب اس سارے معاملات کو یہاں پر جو آرگنائز کیا ہے, اور پھر تاکہ ہم دوسرے سلسلے میں دوسری چیزیں کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی میڈیکل جو سیکنڈ اسٹیج ہے اس کو کنٹینیو کر سکیں, اس کو اسٹارٹ کر سکیں. کیونکہ آئی ایم آلریڈی انرولڈ ان 3 ڈفرنٹ ہاسپٹلس دیر, تو مجھے جا کے ان کے ساتھ اپڈیٹ کرنا ہے, ان کو اپنی سمریز دینی ہے, سب کچھ کرنا ہے. تو یہ سچویشن ہے. سو دس از دا ون تھنگ ایز فار ایز میڈیکل ایشوز are concerned. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, تو واٹ ڈو وی ڈو دس, وی گو ٹو دا سیکنڈ اسٹیج پہ ٹو ٹاک اباؤٹ دا فیملی ٹریجڈیز اینڈ آل دی ادر ایسپیکٹس. تو آج اس کو یہی ختم کرتے ہیں. اگین اللہ کا بہت کرم ہے, اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کی دعائیں, میری فیملی کی دعائیں, میرے بچوں کی دعائیں, میرے بھتیجے بھانجے, میرے سارے جو فیملی کے لوگ ہیں, the loved ones, my wife especially, she was there with me and she did an enormous job, and all my immediate and extended family, they all were there for me with a hands on, جو بھی جو ان سے کر سکے, جنہوں نے بھی یہ بہت میرے ساتھ رہا. and I also, my cousin Dr. Irfan, he was there with me too. وہ بھی ساتھ کے ساتھ میرے ساتھ ایڈوائز کرتے رہے, مجھے ایڈوائز کرتے رہے, میرے سے ڈسکشن کرتے رہے. تو دیٹ واز آلسو ویری گڈ. تو میں اگین اپنی فیملی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے اسکول کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے محلے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے جو دوست ہیں میرے یہاں اور خصوصی طور پہ امریکہ میں. آئی ایم ویری تھینکفل کہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ اللہ کا بڑا کرم رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی صحت دی, اینڈ آئی ایم کینسر فری ایٹ دس پوائنٹ. کوئی ایسی بات نہیں ہے, میرے پاس کلیئر وہ ہے. لیکن مجھے سیکنڈ اسٹیج جو ہے وہ ایونچولی جانا ہے, اور وہ ہے میں آپ کو بتایا. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ یو آر اویئر آف اٹ. آئی ایم اے ویری اوپن بک. مجھے یہ چھپانا اور بات کو یوں کرنا, ادھر سے ادھر کرنا نہیں آتا. بات کو میں سنوارنا جانتا ہوں اور بات کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچے اور آپ لوگوں کو. اب میں جو میرا ایم ہے, یا ونس وی گیٹ آل دیز تھنگ ڈن, پھر جب آپ کو یہ آئیڈیاز اور جو پلانس میرے ہیں اس کو ڈسکس کروں گا, آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. اگین تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں دے, آپ ان خوشیوں کو آپس میں بانٹیں اور ایک دوسرے کا خیال کریں اور ہنستے بستے رہیں. اللہ حافظ.